رہا کرتے تھے, تم تو میرے ساتھ کھاتے تھے, پیتے تھے, اڑتے تھے, چلتے تھے, ہمارے ساتھ کاروبار کرتے تھے, لین دین کرتے تھے, آج تم جہنم میں کس لیے آئے ہو؟ جہنمی جواب دیں گے, اے جنتیوں, آج دنیا کا سمندر بھی پلا دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائے گا, لیکن میری پیاس نہیں بجھے گی. تم جنت میں ہو, تھوڑا سا پانی میرے حلق میں ڈال دو. جنتی کہیں گے پانی تو دور کی بات ہے, اللہ نے تو جنت کی خوشبو تک تم پر حرام کر دی ہے, مہک تک حرام کر دی ہے. میں تو از روئے محبت تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم دنیا میں کیا کام کیا کرتے تھے. جہنمی ان جنتیوں کو جو جواب دیں گے ان میں سے پہلا جواب یہ ہوگا, آئے جنتیوں, ہم دنیا کے اندر نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے, ہم نے دنیا میں نمازوں کا جنازہ نکالا. وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ طَعَامَ الْمِسْكِينِ, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, ہم مسکینوں کو, محتاجوں کو کھانا نہ کھلایا کرتے تھے. دینی محفلوں اور دینی واعظ و نصیحتوں اور جلسوں سے ایسے بھاگا کرتے تھے جیسے جنگلی گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے. یہ موت کو بھی موت آ گئی, یہ قیامت کا دن آ جائے گا تب انسان نیک عمل کرے گا. فرمایا امیر ہو تو غریبی سے پہلے ایک, غریب ہو تو امیری سے پہلے دو, تندرست ہو تو بیماری سے پہلے تین, جوان ہو تو عقل خراب ہو جانے والے بڑھاپے سے پہلے چار, اچانک آ جانے والی موت سے پہلے پانچ, دجال سے پہلے چھ, قیامت سے پہلے سات. ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک عمل. اب آئیے, اللہ نے کیا کہا, ساری انسانیت خسارے میں ہے, اور خسارے کو کون سی چیز بدل رہی ہے, کون لوگ خسارے میں نہیں, اس کو اللہ نے آگے کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے ایمان اور عمل صالح سمجھا دوں, اس کے بعد میں حق اور صبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کیا ہے, اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح. ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں, ہمارے غیر مسلموں کے پاس عمل صالح ہے لیکن ایمان نہیں, اور دونوں چیزیں بیکار. ایک چیز ہے دوسری چیز نہیں تو بیکار. دیکھیے آج ہمارے پاس ایمان ہے, نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ آئے, ٹوپی لگائیں, سب کچھ ہے, ایمان ہے لیکن عمل صالح. غیر مسلموں کو دیکھ لو, آپ کیا کام کریں گے. میرا اس وقت ایک چچیرا بھائی ٹاٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کو کینسر کی بیماری ہے. آپ جا کر دیکھیے غریبوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے, غریبوں کا کیسا علاج ہوتا ہے. نام تک نہیں بتاتے, ہندو بھائی کوئی آیا اتنا کھانا دے گیا, کوئی آیا اتنا وہ دے گیا, کوئی پھل فروٹ دے کے چلا جا رہا ہے. ٹرینوں میں چلے جائیے آپ مئی اور جون کے مہینے میں اسٹیشن کے اوپر, تو آپ دیکھیے غیر مسلم لوگ برف کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈرموں میں بھرے رہیں گے, اور جہاں گاڑی رکی سب کی بوتلیں فری میں بھر رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں. کیا یہ نیک کام نہیں ہے, کیا یہ اچھا کام نہیں ہے؟ لیکن یہ ایمان سے خالی ہے اس لیے بیکار ہے. ہمارے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے. ایمان دل کی گہرائیوں سے, ایمان کہتے کسے, ایمان کی ایک تعریف کر دوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ سے سب سے زیادہ پوری کائنات میں اگر مجھے سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو آپ سے ہے, الا نفسی, لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں. غور کرنا جملوں پر. حضرت عمر فاروق نے کیا کہا, پوری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. ساری کائنات میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن جب میری جان کا معاملہ آ جاتا تو اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں. آپ نے کہا لستا مومنن, عمر تم ابھی مومن نہیں ہو. جواب کس کو دے رہے ہیں اللہ کے رسول, یہ غور کیجیے آپ. جواب کون دے رہا اور کس کو دے رہا؟ جواب دینے والی ہستی کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی. اور کس کو دے رہی جواب یہ ہستی؟ کس کو جواب؟ جس کے بارے میں خود فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. ان کو کیا جواب دے رہے ہیں اللہ کے رسول؟ لستا مومنن, ابھی مومن نہیں ہو. کہا اللہ کے نبی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ کو محبوب جانتا ہوں, محبت کرتا ہوں آپ سے. انت مومن الان یا عمر, آئے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو. الا الذین آمنوا,
جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیں. ہم اپنی بات، اپنے بزرگوں کی بات، اپنے ملا مولویوں کی بات، اپنے پیشواؤں کی بات بھی مانے، رسول کی بات کو بھی مانے، لیکن جب ٹکرا جائے دونوں کی بات تو رسول کی بات کو سر سے نیچے نہ گرنے دیں، دوسرے کی بات گر رہی تو گر جانے دیں. دوسرا رسول نہیں تھا، وہ ایک عام انسان تھا، اور انسان خطا کار ہوتا، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. یہی ایمان ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ بزرگوں کی نہ مانو؟ لاؤ تو کوئی دلیل. اللہ کی قسم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا، لیکن ہماری بات صرف اتنی ہوتی ہے، اس دلیل پر سگنیچر، مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے چاہیے. کوئی بھی مسئلہ لاؤ، مہر جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی. صبح کا سورج نکلنے سے پہلے آمنا و صدقنا. میرے بھائیو، اگر رسول کی مہر نہیں ہے بلکہ رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ چاہے کتنا بڑا سرمایہ کار ہو، ساہوکار ہو، چودھری ہو، کوئی بھی ہو، میرے بھائی، پھر اس کی بات کو ہم جوتے کی نوک پہ ٹھکرا دیں گے، اس لیے کہ اس کی بات جناب محمد رسول اللہ سے ٹکرا رہی ہے. ایک مسئلے پر غور کر لیجئے چلتے ہوئے. میں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک مسئلہ. ہمارے محترم نے بھی ایک مسئلہ بیان کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حج تمتع والا. ایک مثال میں دیے دیتا ہوں، جاؤ سوچ لو، اپنے اپنے مولویوں سے پوچھ لو، جاؤ کیا جواب دیتے ہیں. میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں. مجھے آپ اپنا جواب دیں. جواب کے انداز میں چاہیے، گالی کے انداز میں نہیں. مجھے معلوم ہے میرے سوال کا جواب کیا ملے گا. خط کا مضمون بھاپ لیتا ہوں لفافہ دیکھ کر. مجھے معلوم ہے تمہارے چہرے بتلا دیتے ہیں کہ تم کیا بولو گے، لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جاؤ سب کے مجھے بتا دو کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ابو بکر کو کس نے غسل دیا؟ پہلا خلیفہ ہے. نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، منسوخ کا معاملہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو. اللہ کے نبی کے بعد عمل ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ، نبی اس دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر نے 2 سال 2.5 سال حکومت چلائی، خلیفہ رہے. آج ابو بکر اس دنیا میں نہیں ہے، حضرت ابو بکر کو غسل کس نے دیا؟ چلو یہ پہلے خلیفہ کی بات تھی. اب چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں. وہاں حضرت فاطمہ چوتھے خلیفہ کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے. یہاں پہلا خلیفہ ہے، وہاں چوتھا خلیفہ ہے. یہاں پہلا خلیفہ خود انتقال کر رہا ہے، وہاں چوتھا خلیفہ انتقال نہیں کر رہا ہے بلکہ چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر رہی ہے. مجھے بتاؤ، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو غسل کون دیتا ہے؟ جواب ڈھونڈ لو، تلاش کر لو، اور قسم میں تمہیں دیتا ہوں اللہ کی عزت و جلال کی، بتاؤ اپنے عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، تاکہ وہ سوال کریں تم سے اور تم جواب دو ان کو. سن لو، اگر تمہیں غلط لگے تو میری گردن اڑا دینا، صحیح ہو تو اس مسئلے کو عام کرنا. یہی مسلمان کی پہچان ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہے. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کی بیوی غسل دیتی ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دیتے ہیں. بیوی کو غسل دینے کی روایت موجود ہے، حضرت علی نے دیا. شوہر کو غسل دینے کی بھی حدیث موجود ہے، ان کو حضرت ابو بکر کی بیوی نے دیا. اور یہ سارے کام نبی کے انتقال کے بعد ہو رہے ہیں. مجھے اتنا بتا دو، تمہارے یہاں انتقال کے بعد نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے اتنا بتا دو کہ شوہر کو بیوی کا چہرہ اور بیوی کو شوہر کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے.
شوہر کو بیوی کی چارپائی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیا جاتا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کو اٹھا کر قبر میں اتارنے بھی نہیں دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، جاؤ میرے پیارے ساتھیو، اب تم یہ کہو کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ مثال تم ہم کو پیش کر کے بتاؤ اور یہ کہو کہ اس کو مان لو۔ ہم نہیں مان سکتے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول سے بھی ٹکرا رہی ہے، حضرت ابو بکر سے بھی ٹکرا رہی ہے، حضرت علی سے بھی ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں، ان کی بیوی حضرت عائشہ ایک موقع پر کہنے لگی، ہائے سر کا درد۔ اللہ کے نبی نے ان کو پکڑا، سینے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے کہا، عائشہ سر میں درد ہو رہا ہے۔ کہا بہت تیز۔ کہا عائشہ اس وقت تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ میاں بیوی کا پیار ہے، کوئی آدمی کچھ نہ کہے، بخاری کے الفاظ، عائشہ اس وقت تم مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایک دم ہٹی، کیا مر جاتی؟ ہاں آپ تو چاہتے ہی ہیں نا کہ میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں اور آپ کوئی خوبصورت دوسری کنواری لڑکی سے شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں، شادی کی غرض کی وجہ سے نہیں، اور کرنا چاہوں تو کون روک لے گا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملنی چاہیے۔ تم کیا روک لو گی مجھے؟ اللہ اگر حکم دے گا تو کیا تم روک لو گی مجھے؟ عائشہ اس لیے میں نے نہیں کہا، بلکہ میں نے تو اس لیے کہا تھا، آج اگر تم اسی درد سر میں مر جاتی تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا؟ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، میں تمہاری جنازے کی نماز پڑھاتا، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں اٹھاتا، قبر کے اندر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں اتارتا، میں مٹی دیتا۔ اے عائشہ مجھ سے آج تم سے زیادہ خوش نصیب کون سی عورت ہوتی؟ تم کتنی خوش نصیب ہوتی؟ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مجھے میرے بھائیوں بتا دو، اب لوگوں کی باتیں ٹکرانے لگے تو ہم حدیث کی مانیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کا عمل لیں یا حضرت علی کا عمل لیں؟ آپ کے ہاں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شوہر بیوی کو ہاتھ لگا دے تو حرام ہے، حرام ہے، بیوی شوہر کو چھو لے تو حرام ہے۔ مجھے بتاؤ، ابو بکر کی بیوی نے ابو بکر کو غسل دیا، کیا وہ یہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت علی نے فاطمہ کو غسل دیا، کیا یہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ حضرت فاطمہ تو انتقال سے پہلے وصیت کر رہی ہیں، اے علی میری دو وصیتیں، پہلی وصیت تو یہ کہ جب میں انتقال کر جاؤں، جب میرا انتقال ہو تو میری لاش کو، میرے جسم کو آپ غسل دیں، کوئی دوسرا غسل نہ دے، اور دوسری میری تمنا خواہش وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات میں دفنانے لے جانا، دن کے اجالے میں نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ ہم سے زیادہ بزرگوں کی بات کون مانتا ہوگا؟ جس وقت جس بزرگ کی بات اللہ کے رسول سے مل جاتی ہے ہم اس بزرگ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، بات چاہے کتنی صحیح ہو لیکن ہم مانتے ہی نہیں ہیں ان کو، ہم ان کی مانیں گے ہی نہیں، ہم تو اس بزرگ کو مانتے، اسی کی بات مانیں گے، چاہے وہ 10% صحیح ہو 90% غلط، ہم تو اسی کو مانیں گے، کیونکہ ہم نے قلادہ اور پٹا تو اسی کا اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ 3 امام کتنا ہی صحیح بول رہے ہو لیکن ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم ان تینوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ایک کو مانتے ہیں، وہ دلیل سے کتنی دور بات کر رہا ہو لیکن اسی کی بات سراخوں پر، ہم جس مسلک سے جڑے ہیں اس کی تعلیم یہ ہے، اس کی تہذیب یہ ہے کہ ہمارے سامنے چاروں امام برابر ہیں، جس امام کی بات اللہ کے رسول سے ملتی ہے ہم اس امام کی بات کو مان لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم چاروں کو مانتے ہیں، تم دعوے تو چاروں کو ماننے کی کرتے ہو لیکن مانتے صرف ایک کو ہو، تم 4 کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، بات ایک کی مانتے ہو، تم 3 کو چھوڑو تو چاروں کے ہمدرد، اور ہم چاروں کو چھوڑیں تو چاروں کے ہمدرد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تم 3 کو چھوڑ کر 1 کو مانو تو چاروں کے دوست ہو سکتے ہو، ہم چاروں کو چھوڑ کر چاروں کو مان رہے ہیں تو ان کے دوست کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ میں 1 کی تو مانتا ہوں کم سے کم، اگر تم 1 کی بات مان کر چاروں کے ہمدرد ہو سکتے ہو تو ہم 1 کی بات جناب محمد رسول اللہ کی مان کر ان چاروں کے ہمدرد کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بات تو جرجیت صاحب آپ کی ٹھیک ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن مانیں گے نہیں۔ ہمارے باپ نے 9 19 پڑھایا، ہم 18 پڑھ نہیں سکتے ہیں، یہ ہمارے تہذیب کے، ہمارے باپ دادا کی تعلیم کے خلاف ہے۔ چلو سوچنے کا
ایک موقع تمہیں بھی دیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں، کوئی چھیننے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہو ابو حنیفہ کی قبر پر، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں نازل ہو امام شافعی کی قبر پر، احمد ابن حنبل کی قبر پر، امام مالک کی قبر پر۔ یہ چاروں بزرگ ہمارے بزرگ ہیں، ان لوگوں نے انسانیت کے ناطے سے جو تعلیم تھی اللہ اور اس کے رسول کی ہم تک پہنچائی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، غلطی بھی ہوئی ہیں، اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ان کی خطاؤں اور غلطیوں کو تو معاف فرما دے۔ میرے بھائیو، الا الذین آمنوا کا مطلب سمجھو ایمان اور عمل صالح، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان جب کسی کے اندر رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، تو بہت جلدی نکلتا نہیں ہے۔ جنگل میں چرواہا ہے، نام ہے اس کا عبد العزا، بکریاں چراتا ہے، صحابہ کرام بھی بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگناتے جاتے ہیں، بکریاں بھی چراتے جاتے ہیں۔ اس نے چلتے پھرتے صحابہ کے منہ سے قرآن کی آیتیں سنی، اس کے دل میں گھر کر گئیں۔ وہ اپنے چچا کے پاس آیا، عبد العزا کہنے لگا کہ میں اسلام لاتا ہوں۔ کہا کہ تم جانتے ہو تمہارے جسم پہ جو کپڑے وہ میں نے دیے، جو جوتے وہ میں نے دیے۔ کہا وہ مجھے معلوم ہے، لیکن تم جب ایمان نہیں لا رہے ہو تو مجھے کیوں روک رہے ہو؟ میں مدینہ جاتا ہوں اور محمد رسول اللہ کے پاس۔ کہا سوچ لو۔ کہا میں نے سوچ لیا۔ تو پھر پگڑی اتارو، یہ میں نے دی ہے۔ عبد العزا نے امامہ اتارا اور پھینک دیا۔ کہا جوتے بھی اتارو، یہ میں نے دیے۔ اس نے جوتے بھی اتارے اور پھینک دیے۔ کہا کہ کرتا یہ پنجابی بھی اتارو، اس نے کرتا بھی اتار کر پھینک دیا۔ لنگی بچی ہوئی ہے۔ عبد العزا کا چچا کہتا سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے۔ کہا کہ میں نے سوچ لیا ہے، یہ لنگی گھر جاتا ہوں، اپنے کپڑے پہنتا ہوں، تمہاری لنگی واپس کر دوں گا۔ کہا بالکل نہیں، گھر جانے تک تم محمد رسول اللہ کو گالی دو، گھر جانے تک تم اسلام کو چھوڑ دو۔ کہا کہ گھر جاتے ہوئے اگر راستے میں انتقال ہو گیا تو حالت کفر میں مروں گا۔ کہا میں کچھ نہیں جانتا، لنگی اتارو۔ کہا کہ گھر تک جانے کی مہلت تو دے دے، اتنا میں نے تیرا کام کیا پوری زندگی۔ زاد المعاد علامہ ابن قیم کے الفاظ۔ اس کا چچا کچھ نہ مانا، اس نے کہا اگر اسلام نہیں چھوڑتے ہو، نبی کو نہیں چھوڑتے ہو، قرآن پر ایمان، تمہارا نبی پر ایمان نہیں چھوڑتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ، لنگی بھی اتارو۔ اس نے کچھ نہیں سوچا، آسمان پہ نظر ڈالی، لنگی کھول کر اپنے چچا کے منہ پہ مار دی اور کہا انا حرن، انا حرن، اب میں تیری غلامی سے پوری طریقے سے آزاد ہو گیا ہوں۔ بالکل برہنہ ہے، کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو، بالکل برہنہ ہے۔ چل دیتا اپنے گھر کی طرف، اور لوگ جو اس کو پہچاننے والے تھے دیکھ کر کہہ رہے عبد العزا یہ کیا ہوا؟ اور عبد العزا اپنے جسم کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے انا مومن الان، انا مومن الان، اب میں مکمل مومن ہوں، اب میں مومن ہوں، ایمان کے لیے میں نے ان چیزوں کی قربانی دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایمان کے ساتھ قربانی کا یہ تسلسل اور قربانی کا یہ جذبہ کیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ غور کرو، انہوں نے جب لنگی دے دی، کرتا دے دیا، پیجامہ دے دیا، پگڑی دے دی، جوتے دے دیے اور سب کچھ لٹا دیا، تو کہہ رہا ہے کہ اب میں مومن ہوں، اب میں مومن ہوں۔ پتا چلا کہ ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا، ایمان نام ہے قربانیاں دینے کا۔ ہم نے تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے پردہ نہیں کروایا، اپنی بہنوں کو پورے پورے کپڑے لا کر نہیں دیے۔ ہم مومن ہیں، ہماری بیٹیاں کالجز میں اسکوٹی چلاتی ہوئے جائیں، لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، پھر بھی ہم مومن ہیں۔ ہماری بیٹیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر مارکیٹ میں جائیں، ہم پھر بھی مومن ہیں۔ ہم نے قربانی کون سی چیز کی دی ہے؟ ہم نے کسی چیز کی قربانی نہیں دی، ہم مومن ہیں۔ ایمان کو پہچانو میرے بھائیوں۔ گھر پہ جاتا ہے، دستک دیتا ہے، ماں نے کہا کون؟ کہا عبد العزا۔ دروازہ کھولا، دیکھا برانا، کہا بیٹا یہ کس نے حال کیا تیرا؟ کہا تیرے دیور نے، میرے چچا نے۔ کہا تجھے لنگی بھی نہیں پہننے دی؟ کہا وہ بھی چھین لی۔ کہا کیوں، کیا جرم ہوا تھا تجھ سے؟ کہنے لگا ماں میں جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، بس اتنا ہی قصور ہے۔ ماں نے کہا کیا تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے؟ کہا ہاں، بد دین ہو گیا ہے۔ ماں میں بد دین نہیں ہوا ہوں، اب مجھے دین مل گیا ہے۔
اس نے بھی دروازہ بند کر دیا میرے گھر سے، میری چار دیواری سے باہر. جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں ہوتا ہے تجھے گھر سے باہر جا، کچھ نہیں، اس گھر سے کوئی حصہ نہیں تیرا. ماں میں حصہ لینے نہیں آیا ہوں، گھر تجھے مبارک ہوں. ماں میرے اور بھائی ہیں ان کو دے دینا، ماں تیرے اور بیٹے بیٹیاں ان کو دے دینا، بس میں تو ایک چیز لینے آیا ہوں، کوئی کپڑا مجھے دے دے، میں مدینہ جا رہا ہوں، اتنا دے دے کہ میں اپنی کمر سے باندھ لوں، اپنی شرمگاہ کو چھپا لوں. اچھا ٹھیک ہے باہر رک، تیرے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں. اس نے ایک کمبل اٹھایا اور کمبل کو اوپر سے پھینک دیتی ہے. لے، عبدالعزیٰ نے آدھا کمبل پھاڑ لیا، آدھے کو اپنے شرمگاہ سے ستر سے باندھ لیا، اور آدھا کہیں جب رات میں رات ہوتی سونے کے لیے بچھا لیتا اور اسی کے اوپر سو جاتا، دن میں اس کو اوڑھ لیتا اور آگے بڑھتا. پیادہ پیدل سفر کر رہا ہے. کچھ دنوں میں وہ مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے پیدل سفر کرتے کرتے. تہجد کی نماز کا وقت تھا. وہ مسجد نبوی کے ممبر اور مصلی کے درمیان جا کر چپکے سے کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے. حضرت بلال کی اقامت شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، صفوں کو درست کرتے ہیں. غلس میں نماز پڑھی جاتی تھی اندھیرے میں، سامنے کون بیٹھا ہے پتہ نہیں چلا، دکھائی نہیں دیا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتے ہیں، آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی فجر میں کہ غلس میں شروع کرتے تھے اور اسفار میں ختم. کچھ روشنی آ جاتی تھی تب آپ ختم کرتے تھے. تقریباً 60 سے 100 آیتیں آپ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. جب آپ نے نماز پڑھائی، روشنی ہو گئی تھی، سامنے کوئی آدمی نظر آنے لگا، سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ. سامنے ممبر کے درمیان ایک آدمی کو دیکھا، پوچھا وہاں کون بیٹھا ہے؟ اس نے جواب دیا عبدالعزیٰ. آپ نے کہا تمہارا آنا مبارک ہو، یہاں ہو، قریب آؤ. کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسے ایسے آنا ہوا، اسلام لے آیا ہوں، آپ کو نبی مان لیا ہوں. مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، ابھی دعائیں نہیں آتی تھی، مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا، اس لیے میں باہر بیٹھا رہا ممبر کے پاس. کہا عبدالعزیٰ نے، اے اللہ کے نبی سب کچھ چھین لیا گیا مجھ سے. چچا نے لنگی چھین لی، کرتا چھین لیا، جوتا اور پگڑی. ماں نے زمین اور گھر و جائیداد سے بے دخل کر دیا، بھائیوں نے بھی دھکے مار کے گھر سے نکال دیا. آپ نے فرمایا گھر گیا، کپڑے گئے، ساری چیزوں کی قربانی دی اور ایمان بچا لیا. تو آئے عبدالعزیٰ یہ سودا تم نے مہنگا نہیں کیا، بہت سستے میں نبٹ گئے ہو تم. آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے. عبداللہ ذوالبجادین، جاؤ تم یہی مسجد میں رہو. قرآن سیکھنے لگے، نماز پڑھنے لگے. انہوں نے اتنی جلدی قرآن سیکھا، ایک بار قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کہیں بھولوں کہیں اٹکوں تو دوسرا آدمی مجھے ٹوک کر میری اصلاح کر دے. وہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے، نماز یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے زور سے. حضرت عمر نے ڈانٹتے ہوئے کہا عبداللہ شرم نہیں آتی تمہیں، اتنی زور زور سے قرآن کی تلاوت کرتے ہو کہ نماز پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے. اتنا ڈانٹنا تھا کہ حجرہ عائشہ سے جناب محمد رسول اللہ کی آواز تیز ہوتی ہے، اے عمر، عبداللہ جس طرح قرآن پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس کو نہ ڈانٹو. یہ تو اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلا آیا ہے، یہ تو اسلام کے لیے ساری قربانیاں دے کر چلا آیا ہے، ایمان اس نے بچا لیا ہے، ساری چیزوں کی قربانی دے دی، اس کو پڑھنے دو. کچھ دنوں کے بعد جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے. عبداللہ ذوالبجادین کہتا ہے اے اللہ کے نبی میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کی درخواست قبول فرما لی. عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی دعا کیجئے اس جنگ میں لڑتا لڑتا میں شہید کر دیا جاؤں. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ کھجور کا درخت دکھ رہا ہے، اس کا ایک پتا توڑ کے لاؤ. عبداللہ ذوالبجادین دوڑتے ہوئے گئے، کھجور کا ایک پتا توڑ کے لائے. اللہ کے نبی نے اس پتے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اس پتے کو ان کے داہنے ہاتھ پر باندھا.
اس سے تعویذ اور گنڈے کا ثبوت نہیں نکل سکتا. یہ نبی اکرم کا خاص معاملہ تھا عبداللہ ذوالبجادین کے ساتھ، اور کسی کا کے ساتھ نہیں، صرف ان کے ساتھ تھا. یہ نبی کے ساتھ خاص ہے معاملہ. دوسری بات، آپ نے اس پر کچھ لکھا نہیں تھا، پڑھ کر دم کیا تھا. لکھا نہیں تھا، آپ نے دم کیا اور اس کو دائیں بازو پر باندھا، اور باندھنے کے بعد ان کا ہاتھ اٹھا کر آسمان پر نظر ڈالی اور فرمایا اے اللہ، عبداللہ کی خواہش ہے کہ اس میدان جنگ میں میں شہید ہو جاؤں، لیکن میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ کوئی کافر کا تیر و تلوار عبداللہ ذوالبجادین کو نہ چھونے پائے. اے اللہ، میں عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو کافروں کے اوپر حرام کر رہا ہوں. عبداللہ ذوالبجادین کہتے ہیں میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پر حرام. آپ نے فرمایا نکلو، اب میدان جنگ میں تم نکل چکے ہو، اب اس راہ میں جہاں پر بھی تمہیں موت آئے گی تم شہید ہی کہلاؤ گے. عبداللہ ذوالبجادین قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں. ایک قافلہ آگے چلا گیا، یہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیچھے ہیں. اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت بلال ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، اور عبداللہ ذوالبجادین ہیں. اتنے لوگ چل رہے ہیں. راستے میں بیابان جنگل سے گزر ہو رہا ہے، اور عبداللہ ذوالبجادین کو سخت بخار آ جاتا ہے. اس بخار نے اتنی شدت اختیار کر لی کہ وہی بخار ان کی موت کا سبب بن گیا. اسی بیابان جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کا انتقال ہو جاتا ہے. رات میں ہی قبر کھودی جاتی ہے، اسی جنگل کے اندر دفنانے کی تیاری ہوتی ہے. ہاں، حضرت بلال لالٹین جلائے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، ان دونوں نے عبداللہ ذوالبجادین کی نعش کو، ان کی لاش کو اٹھا رکھا ہے. اللہ کے نبی قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عبداللہ کی لاش کو نبی کو دے رہے ہیں. دیتے ہوئے ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو نبی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ادبن الاخیکما، ادبن الاخیکما. اے ابو بکر، اے عمر، ادب سے، آہستہ سے، احترام سے اپنے بھائی کی لاش کو میرے سپرد کرو. قبر میں اتارا، مٹی دی گئی. مٹی دینے کے بعد مٹی دے کر فارغ ہوتے، دعا ہوتی ہے. دعا کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے. اللہ کے نبی آسمان پر نظر ڈالے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ اس روایت میں بھی نہیں ملتا ہے. الفاظ پر غور کیجئے. اے اللہ، عبداللہ ذوالبجادین جب اپنے چچا کو چھوڑ کر مکے سے مدینہ میری مسجد میں آیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ میری مسجد میں رہنا شروع کر دیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ قرآن پڑھنا شروع کیا تب میں اس سے خوش تھا. جب یہ میدان جنگ کے لیے نکلا تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اے اللہ تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب میں نے اس کی لاش کو پکڑ کر قبر میں اتارا تب بھی میں اس سے خوش تھا. جب میں مٹی دینے لگا تب بھی میں اس سے خوش تھا. مٹی دے کر فارغ ہوا ہوں اور اس کی قبر کے پاس کھڑا ہوں. اے اللہ، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا. اے اللہ، اب بھی میں اس سے خوش ہوں، تو بھی اس سے خوش ہو جا، تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا. اتنا کہنا تھا. عبداللہ ذوالبجادین کی قبر پر عبداللہ ابن مسعود گر گئے، اور عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا اے عبداللہ ذوالبجادین، کاش یہ تیری جگہ پر میری لاش ہوتی، کاش یہ تیری جگہ پر میں ہوتا، اور جو دعا اللہ کے نبی نے تیرے لیے کی کاش یہ الفاظ میرے لیے کہے ہوتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس واقعے کو سامنے رکھ کر کہ ایمان جس کے اندر جب گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے میرے باپ نے نکال دیا ہے، مجھے میرے بھائیوں نے بے دخل کر دیا ہے، کیونکہ اس کی نظر پھر اپنے ٹوٹے پھوٹے اور جھونپڑی والے مکان پر نہیں، جنت کی محل کے اوپر ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ پریشانیاں تو آ رہا ہے. میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کو اسی لیے اٹھایا ہے کہ ہم نے جو ہے سیرت صحابہ کا موضوع یا عظمت صحابہ کا موضوع چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری جماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لوگ بدل رہے ہیں، کنورٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ستایا جاتا ہے گھر کی طرف سے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، خوشخبری میں آپ کو سناتا ہوں بہت بڑی. جب گھر والے ناراض ہونے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ ہمارا راستہ حقیقت کا راستہ ہے،
حق راستہ ہے، برحق راستہ ہے. آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول کو 40 سال تک سارے لوگ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، سب کچھ 40 سال تک. اور تیقن کا معاملہ اتنا اونچا تھا کہ جب حجر اسود کے رکھنے کا جھگڑا آ گیا تھا کہ اس کو کون رکھے گا، تو وہ کہتا تھا میرا سردار، وہ کہتا میرے قبیلے کا سردار، وہ کہتا تھا میرے قبیلے کا سردار. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل صبح خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے آ جائے گا وہ فیصل ہوگا، وہ جج ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کر دے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. صبح کا لوگ انتظار کر رہے تھے، بلکہ پوری رات بہت سے لوگ سوئے بھی نہیں تھے کہ آنکھ نہ لگ جائے. لیکن جب صبح اٹھتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ، اس وقت آپ رسول اللہ نہیں تھے، محمد ابن عبداللہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. اور جب لوگوں کی نظر ابن عبداللہ پر پڑی، محمد ابن عبداللہ پر، تو ساری زبانیں بیک وقت چیخ پڑی، جاء الامین قد جاء صادق، صادق آ گیا، امین آ گیا، امانت دار آ گیا، سچا آ گیا، مجھے اس کا فیصلہ منظور ہے. فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن یقین اس حد تک تھا ابن عبداللہ پر، محمد ابن عبداللہ پر، کہ فیصلہ ہونے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. یقین اس طرح ہونا چاہیے. آج دنیا کی عدالتوں سے آپ کون سی امید رکھیں گے؟ آپ دیکھ لیجیے، آپ مالیگاؤں اور حیدرآباد کے بم کانڈ کے اندر کتنے بے قصور پکڑے گئے، اور ان کے پاس یہ نکلا وہ نکلا، ساری چیزیں نکلی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں، اور جب ان میں دوسروں کا ہاتھ نکلا تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں، اب کہہ رہے ہیں جو پکڑے گئے وہ بے قصور ہیں. جب بے قصور ہیں تو وہ چیزیں جو نکلی تھی وہ، اس کا مطلب تم نے رکھی تھی ان کے پاس، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہنچائی تھی ان تک، ان کو جھوٹا پھنسانے کے لیے. اب آپ کون سی عدالت سے یقین کی امید رکھیں گے کہ ہمارے فیور میں فیصلہ ہوگا؟ لیکن ان کو دیکھو کہ انہوں نے جب محمد ابن عبداللہ کو خانہ کعبہ میں دیکھا تو فیصلہ کیا ہوگا نہیں معلوم، لیکن فیصلہ پہلے سے ماننے کے لیے یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. آپ نے کہا میرا فیصلہ منظور ہے، کہا ایک چادر لاؤ. چادر لایا گیا، لائی گئی، اور اس چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھ دیا گیا. آپ نے 4 قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ اس کونے کو تم پکڑو، اس کونے کو، اس کونے کو. ان سارے قبیلوں کے لوگوں نے ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کر لے کر گئے اور اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں. آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیا جہاں نصب ہونا چاہیے تھا. اس طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ مٹ گیا. میرے بھائیو، جب یہ نبی 40 سال کے ہوئے اور نبوت ملی، 3 سال تک چھپ چھپ کر لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی. وانذر عشیرتک الاقربین جب نازل ہوتی ہے آیت کہ کھل کر لوگوں میں تبلیغ کرو، تو آپ کو صفا پر چڑھ گئے. اس صفا پہاڑی پر تو آپ جانتے کہ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کے سامنے کیا بات کہی تھی. اس وقت لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول بن کر آ چکے ہیں. آپ رسول بن گئے، آپ نے آواز دیا سواہا، سارے لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ کوئی صفا پر جب کوئی چڑھ کر بات کہتا تھا بڑی اہم بات ہوتی تھی، جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنے قاصد کو بھیجا. سارا کا سارا مکہ عمدہ پڑا ہے، محمد ابن عبداللہ چڑھے ہوئے پہاڑی کے اوپر، اور آپ پہلے اپنا یقین دلا رہے ہیں لوگوں میں تمہارے درمیان کیسا ہوں. لوگوں نے کہا سچے، خاندان اچھا، ماں باپ آپ کے اچھے شریف، آپ کے ماں تو نہیں ہے، باپ بھی انتقال کر گئے، دادا پر دادا کو میں نے دیکھا بڑے اچھے نیک لوگ. آپ بھی کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، حالانکہ یہ پہاڑی کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، کوئی لشکر آ نہیں سکتا، اس کے اندر جا ہی نہیں سکتا، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے اس پہاڑی کے پیچھے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں؟ دیکھیے آپ کے الفاظ کیا تھے. آپ نے کہا اس وادی کے اندر کوئی لشکر آ نہیں سکتا، کانٹے ہی کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کوئی نہیں آ سکتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات مانو گے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا فوراً دل و جان سے تسلیم، آپ کی بات میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ لشکر آ سکتا ہو یا نہ آ سکتا ہو. پھر آپ نے پوچھا کہ لشکر آ نہیں سکتا اور میں کہوں تو تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو، تو تم میری بات کیوں مان رہے ہو؟ کیوں؟ جبکہ لشکر آ نہیں سکتا. تو لوگوں نے کیا کہا؟ بیک زبان قالو، جمع مذکر غائب کا صیغہ، سب نے مل کر کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی 40 سالہ زندگی دیکھی ہے، آپ 40 سال ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے لیٹے سوئے کھائے پیے چلے، ہم نے آپ کی امانت داری صداقت دیکھی ہے. ہمارا 40 سالہ تجربہ ہے کہ آپ 40 سالہ پوری زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولے.
آپ نے جب اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان سچا ثابت کروا دیا کہ جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو آج بھی مجھے سچا مانو. جب میں نے بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ لوگوں، مجھے اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہیں جہنم سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں. جیسے ہی آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، مجمع پہ سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ دین کی دعوت جب آپ دیں گے یا دین صحیح دین جب آپ قبول کریں گے تو لوگ کچھ نہیں بولیں گے، سناٹے میں آئیں گے کہیں. اور اس کے بعد جب ابھی تو میں نے اس کو کہا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اب اگر یہ کہتا ہوں یہ کیا بات جھوٹ بولتا ہے، تو ابھی تو ہم نے سچا کہا ہے اور ابھی کہیں گے جھوٹا تو میری فضیلت ہوگی، میری ہی برائی ہوگی کہ دیکھو ابھی تو سچا مانا اور اتنی جلدی جھوٹا بھی کہنے لگا. تو لوگ تو خاموش ہیں، کوئی نہیں بولا. اور بولا تو سب سے پہلے کون بولا؟ نبی کا سگا چچا کون؟ ابو لہب. گھر سے دشمنی شروع ہوئی، سب سے پہلے کون بولا؟ ابو لہب. اور کیا کہا؟ تبا لک یا محمد، تبا لک یا محمد، لہذا جماعتا نا پہاڑی سے اتر، برباد ہو جائے محمد تو. تبا لک یا محمد، بربادی ہو تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جماعتا نا، کیا اسی لیے جمع کیا ہے کہ باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دے؟ اتر پہاڑ سے. اللہ کے نبی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اپنے چچا کا. عمر میں بڑے تھے، رتبے میں بڑے تھے، اتر گئے خاموشی کے ساتھ. لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی، کھلی ہوئی پہلی دعوت تھی. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے. اللہ کے نبی کو ابو العاص نے پریشان کیا، ولید ابن مغیرہ نے پریشان کیا، عبداللہ ابن ابی نے پریشان کیا، ابو جہل نے پریشان کیا. دشمنوں کی ایک لمبی فہرست ملے گی آپ کو دشمنوں کی. لیکن پورا قرآن پڑھ جائیے آپ، اللہ نے پورے قرآن میں کہیں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا اور ذلیل نہیں کیا، کہیں کسی کا نام نہیں لیا. لیکن یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور گھر سے شروع ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے ابو لہب کا نام لے کر قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے مسلمانوں سے بد دعا اس کے اوپر پڑھوائی ہے اور پڑھواتا رہے گا قیامت کی صبح تک. تبت یدا ابی لہب، اس نے کہا تھا تبن لگا یا محمد، تو اللہ نے بھی وہی آیت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب. پتا چلا آپ کو؟ معلوم ہے کہ دشمنی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے. اور جب آپ کے چچا، آپ کے باپ، آپ کی ماں، آپ کے رشتہ دار آپ کی مخالفت کرنے لگے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ دین حق ہے، یہ دعوت حق ہے، یہ سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ دین حق ہے، دین حق ہے. اور لوگ خاموش رہیں گے جیسے اللہ کے نبی، اور آپ بھی خاموش رہیے اس معاملے میں. اور اگر آپ نے اپنے ماں باپ اور چچا کو جواب دے دیا تو پھر آپ میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جیسے اللہ کے نبی خاموش رہے تو پھر دفاع کس نے کیا؟ دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے دفاع کیا. تو جو ایسے موقع پر اپنے ماں باپ کا عزت و احترام کرتا رہے، ان کو برا نہ کہے، انہوں نے نکالا نکل جائے لیکن ان کو برا بھلا نہ کہے، تو ایسے شخص کا دفاع اللہ کرتا ہے اور غیب سے مدد کرتا ہے. میرے بھائیوں، بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بندے کا گمان اور وہم بھی نہیں پہنچا ہوگا. تو یہ حق کی پہلی دعوت تھی اور حق کی پہلی دعوت میں روڑا سب سے پہلے ابو لہب نے. تو الا الذین آمنوا، ایمان یہ ہے. ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں کل بھی آئیں گی آپ کے سامنے. وعملوا الصالحات، عمل صالح کیسے کہتے ہیں؟ دل سے. نیت دل سے ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ مشہور واقعہ موجود ہے کہ ایک بار وہ لیٹرین کرنے کے لیے گئے اور بیٹھے ہی تھے، لیٹرین نہیں کی تھی، اٹھ گئے، کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کے اندر گھسے اور پھر دوبارہ لیٹرین کے اندر آئے. گھر کے اندر اس لیے گھسے تھے کہ سونے کی ایک ڈلی، ایک ٹکڑا تھا چھوٹا سا، اس کو نکال کر انہوں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے بعد لیٹرین کرنے گئے. تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق، کیا معاملہ ہے کہ کیا آپ کو لوز موشن ہو گیا ہے، دست لگ گئے ہیں؟ ابھی تو آپ گئے تھے لیٹرین میں، پھر نکلے پھر گئے. کہا کہ پہلے گیا تھا تو میں قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہوا تھا، نکل آیا. کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی میں بیٹھا تھا قضائے حاجت کے لیے تو میرے دل میں خیال آیا کہ سونے کی ایک ڈلی میرے تکیے کے نیچے رہ گئی ہے، میں اس کو غریبوں میں تقسیم کر دوں. میں نے اس کو تقسیم کر دیا، میں آ گیا. اب میں نے قضائے حاجت سے فراغت حاصل کی ہے. تو ہنستے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق، یہ کام تو تم لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے. جب گئے تھے تو قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے، لیٹرین کر کے آتے، پھر نکال کے.
آپ تکیے کے نیچے سے سونے کی ڈلی تقسیم کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، کر سکتے تھے، لیکن گندی جگہوں پر شیطان خبیث ہوتے ہیں۔ میں ڈر رہا تھا اس بات سے، اخاف ان الشیطان یسنی عنان عدمی، کہیں شیطان میرے دل کی لگام کو موڑ نہ دے، میرے ارادے کو نہ پلٹ دے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں یہ جو نیک نیت میرے دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، کہیں شیطان میری باغ ڈور کو موڑ نہ دے اور کہیں صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ میرے دل سے نکال نہ دے۔ اس لیے میں گیا اور میں نے سونے کی ڈلی پہلے تقسیم کر دی قضاء حاجت سے، اب میں فارغ ہو گیا ہوں۔ تو نیت ہے، نیت اچھی نیت اچھا ثواب، لاکھ نمازیں پڑھ لیجئے، نیت اچھی نہیں ہے تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے وہ حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، تمام اچھے اعمال کا، صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتا ہوں کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، میں نے ترجمہ یہ کیا ہر صالح اور نیک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، ہر عمل کا نہیں۔ عمل تو چوری بھی ہے، عمل تو زناکاری بھی ہے، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر نہیں ہے۔ برے کام میں آپ کی نیت کتنی اچھی ہو برا ہی رہے گا۔ میرے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے، بہت غریب ہے، اس کی شادی میں کرانا چاہتا ہوں، میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بازار میں سنہار دکان بند کر کے آئے گا، میں تالا توڑوں گا، اس کا سونا چاندی چراؤں گا، اس کو بیچ کے اس غریب لڑکی کی شادی کرا دوں گا۔ نیت اچھی ہے ہماری، لیکن کام برا ہے۔ ہم چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور چوری اپنے لیے نہیں کر رہے، اس غریب لڑکی کی شادی کرانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسے وہ نہیں دے گا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، بہت کنجوس ہے وہ سنہار، نہیں دے گا، زکات بھی پوری نہیں نکالتا، میں چوری کروں گا اور اس غریب لڑکی کی شادی کراؤں گا۔ نیت تو ہماری اچھی ہے لیکن کام برا ہے، تو اچھی نیت ہونے کی وجہ سے یہ برا کام ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا، وہ برا ہی رہے گا۔ اچھے کام میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نماز اچھا عمل ہے، ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اچھا ہے، اور اگر یہ محلے والوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اور نیت بڑی اہم چیز ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس کو امام مسلم کتاب الجہاد کے اندر لائے، اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قال هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله، قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، رواه مسلم في کتاب الجہاد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب دو مسلمان تلوار لے کر باہر نکل آئے، اس دور میں تلوار چلتی تھی، آج ہم ترجمہ کر سکتے ہیں پسٹل، کٹا، تمنچا۔ جب دو لوگ ہتھیار لے کر باہر نکل آئے اور وہ اس کو قتل کرنا چاہے، وہ اس کو قتل کرنا چاہے، وہ اس کو مارے، وہ اس کو مارے، تو ایک مرے گا ایک مارے گا، ایک قاتل ہوگا ایک مقتول۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی، قتل کرنے والا بھی جہنمی اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ بھی جہنمی۔ صحابہ نے سوال کیا حاذا القاتل، قاتل نے قتل کیا، جہنم میں اس کو جانا چاہیے، جس کو قتل کر دیا گیا وہ بیچارہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ وہ تو بیچارہ مارا گیا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا، جس کو قتل کیا گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں۔ وہ بھی دل میں نیت رکھتا تھا، اگرچہ قتل نہیں کیا لیکن دل میں نیت رکھتا تھا کہ میں قتل کر دوں، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پتا چلا کہ نیت بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ ہم نیت، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دوں۔ اس نے زبان سے نہیں کہا تھا نیت کرتا ہوں تلوار نکالنے کی اور اس کو اپنے ہاتھ سے مارنے کی، اس نے زبان سے نہیں کہا تھا، دل میں نیت کی تھی۔ آج ہمارے بھائی ہیں بیچارے جو بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ کے۔ ارے مسجد میں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ساری چیزوں کا نام لینا چاہیے۔ نہیں صاحب اتنی چیزوں کا نام، تو اتنی چیزیں حدیث میں دکھلا دو، کون سی حدیث میں آیا؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، یا فرض پڑھنا ہے تو نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ تو تمہیں اتنی چیزیں تھوڑی دکھائی دی ہیں مسجد کے اندر، اور بھی تو تھی، جیسے ایک بار میں نے کہہ دیا تھا بدایوں میں اور پڑتے پڑتے بچا، میں نے بھی کہہ دیا تھا، اب مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا اور ایسے کر رہا، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے سے اللہ اکبر، اور پھر بھی ایسے کر رہا۔ میں نے کہا یار تجھے پڑھنا تھی پڑھ لیتا، نہیں مان رہا۔
میں نے کہا میں تو پڑھ چکا ہوں، مسافر تھا، 2 رکعت میں نے پڑھنا تھی، مجھے پڑھ لیا، اب میں نکلنے لگا تو میں نے سوچا اب اس کو سمجھاؤں، تو لڑکے کہتے چلو ہم بچا لیں گے، ہمارے ساتھی جو تھے، چلو تم بھی ان کو سمجھاؤ تو کچھ. میں بھی کھڑا ہو گیا 2 آدمیوں کے بیچ میں، اور میں نے بھی زور زور سے نیت کرنا شروع کر دی. میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے دائیں میرا بڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھا، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی بج رہے 2 اللہ اکبر. میں نے بھی پوری نیت کر دی اور نماز پڑھنا نہیں تھی. بابا رام دیو کی ایکسرسائز میں نے کر لی، نماز تو پڑھی چکا تھا پہلے. جتنی چیزیں مجھے نظر آئیں ایک سانس میں نے کہا نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ کے منہ میں رکھ قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے دائیں میرا بڈھا، بائیں طرف مڈھا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اوپر پنکھے، نیچے چٹائی، پیچھے نل کی ٹوٹی، آگے امام کا کھوپڑا، سامنے گھڑی گھڑی میں بج رہے 2 اللہ اکبر. ایسے ہی کہا، 2 ہی بج رہے تھے اس وقت، اور میں نے بس جلدی سے نماز پڑھی، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. جیسے اٹھے تو ایسے جھپٹا میرے اوپر جیسے وہ کوئی بھوکا شیر بکری تیرے الفاظ حدیث میں نہیں ہے. میں نے دیکھا ایسے، میں نے دیکھا، میں نے کہا اے چپ رہ، تیرے الفاظ حدیث میں ہیں کیا؟ بولا نہیں میرے الفاظ حدیث میں ہیں. میں نے کہا تو میرے الفاظ بھی حدیث میں ہیں. بولا میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. میں نے کہا حدیثیں الگ الگ ہوتی ہیں کیا؟ بولا نہیں میرے الفاظ میری حدیث میں ہیں. تو ہم نے کہا پھر میرے الفاظ میری حدیث میں چل ہٹ. بولا یہ تو آج تک میں نے نہیں سنا. میں نے کہا تو نے ادھوری نیت کی، میں نے پوری نیت کی، میری نماز مکمل ہوگی، تیری تو ہوگی نہیں. میں نے کہا تو نے گھڑی گھڑی، ارے جو چیزیں تو نے بیان کی ہیں وہ حقیقت ہے، ہم نے جو بیان کی وہ بھی تو حقیقت ہے. پیچھے نل کی ٹوٹی ہے، آگے امام ہے بیٹھا پہلے ہی سے مصلی پر، سامنے گھڑی ہے، گھڑی میں 2 ہے، دائیں میرا بڈھا بھی ہے، بائیں میرا بڈھا بھی ہے، سب کچھ تو بیٹھے. چل میرے مولانا کے پاس. میں نے کہا چل، تیرا مولانا کوئی آسمان سے تھوڑی ٹپکا ہے، چل. آگے ہی بیٹھا تھا وہ پہلے ہی سے، پگڑی وگڑی بنی. کیا بات ہے؟ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو دل میں نیت ہوتی ہے، یہ لوگ بولا ہم لوگ زور سے کرتے ہیں. تو کہتا ابو حنیفہ کے نزدیک زور سے ہے، امام شافعی کے نزدیک دل میں دونوں جائز ہے. 4 امام برا کسی کی بات مان لو، ہمارے اس قوم کو اسی چیز نے تباہ و برباد کیا ہے. ایک کہہ رہا حلال، دوسرا کہتا حرام، ہمارا مفتی کہتا دونوں جائز ہے. پاگل خانے میں ہمیں بھرتی کر دو بریلی کے اندر، آگے کہ ہم ہی پاگل ہیں. یہ ایک چیز جائز بھی ہو سکتی، ناجائز بھی، حرام بھی ہو سکتی، حلال بھی. ایک کہہ رہا گھوڑے کا گوشت مکروہ، دوسرا کہہ رہا حلال. ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے دونوں جائز. ایک کہہ رہا ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. ایک امام کہہ رہا ہے جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ بھری جائے گی. دوسرا امام کہہ رہا ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایک کے نزدیک آگ بھری جا رہی ہے، دوسرے کے نزدیک نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو رہی ہے. ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں صحیح. ہم نہیں جانتے کون سی صحیح کیا صحیح، ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس مقدمے کو لے کے چلو سب سے بڑی عدالت جناب محمد رسول اللہ کی سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیں، جھگڑا ختم. تم کہو گے میرے امام کی مانو، میں کہوں گا میرے کی مانو. تم کہو گے میرے مولوی کی مانو، ہم کہیں گے میرے مولوی کی. جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا. سب سے بڑا جج مان لیتے ہیں جس پر تم کو بھی یقین ہو، مجھے بھی، اور وہ جج ایک ہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے امید ہے ان کا فیصلہ تم بھی مانو گے، ہم بھی مان لیں گے. چلو انہی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. تراویح کا جھگڑا 8 رکعت یا 20 رکعت، 3 طلاق کا جھگڑا 1 مانی جائے 3 مانی جائے، حلالے کا یا حرامے کا جھگڑا جو بھی ہو، آؤ ان تمام مقدموں کو لے کے چلو جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، ہو سکتا ہم ہی غلط ہوں، لیکن ہمیں فیصلہ چاہیے محمد رسول اللہ کی عدالت سے. ہمیں آپ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس جج پر بھروسہ ہے جس کو اللہ نے جج بنایا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو بلا چون چرا تسلیم نہ کر لیں. اللہ نے فیصلہ کرنے والی ذات دی ہمیں محمد رسول اللہ. چلو انہی کے پاس چلتے ہیں. وہ جو کہہ دیں وہ کہہ دیں نیچے باندھو، ہم نیچے باندھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں اوپر باندھو، ہم اوپر باندھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں 8 پڑھو تو ہم 8 پڑھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں 20 پڑھو تو 20 پڑھنے کے لیے تیار. وہ کہہ دیں 36 پڑھو 40 پڑھو تو ہم وہ پڑھنے کے لیے تیار. تم کہتے ہو کہ نہیں نیچے نیت باندھنا ضعیف حدیث ہے یا منسوخ ہو چکی ہے. چلو میں نے تمہاری بات ہی صحیح مان لی ہے. تم نے کہا اوپر نیت باندھنے کی حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لوگ پہلے بت لے کے آتے تھے. چلو میں نے تمہاری بات مان لی ہے. تمہاری ساری باتیں سر آنکھوں پر، اوپر کی حدیث غلط. چلو میں نے یہ بھی مان لیا بت لے کے آتے تھے، تم اس میں بھی 100%
सही, तुम्हारी सारी बातें सही, नाव के नीचे नियत बांधने की रिवायत सही, सब कुछ ठीक, तुम 100% सही। जब नाव के नीचे नियत बांधना ही सही है तो मुझे इतना बता दो कि फिर तुमने अपने घर की औरतों को नाव के नीचे नियत बांधने से मना क्यों कर रखा है? सिर्फ इतना बता दो कि जब सारी चीजें सही है तो औरतों को फिर सीने पर नियत बांधने का हुक्म क्यों देते हो? तो बुत लेके आया करते थे, इसलिए नबी लाया, नबी ने मना किया, नबी ने कहा ऊपर बांधो। तो फिर तुमने आज तक उसी हदीस पर, सीने पर नियत बांधने की रिवायत पर, आज तक तुमने अपने घर की औरतों को क्यों मना नहीं किया है? उनसे क्यों नहीं कहा नाव के नीचे नियत बांधो? नमाज की ये कैटेगरी, क्वालिटी तुमने निकाली है, मर्द तो नीचे बांधे, औरतें ऊपर बांधे। और हिकमत ये बताई गई, जो किसी माहिर पोशीदा इमराज में जो माहिर हो वही जानेगा, जो सेक्स स्पेशलिस्ट हो वही जानेगा। तुमने ये बयान किया है कि मर्दों की शहावत नीचे होती है और औरतों की शहावत ऊपर होती है, इसलिए मर्द को नीचे बांधने का हुक्म दिया, औरतों को ऊपर, मर्द को नीचे। ये बयान दिया तुमने, किसी हदीस की किताब में नहीं आया है। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हारी बात ही सही मानता हूं, 100% तुम सही हो, लेकिन इतना बता दो कि फिर तुमने अपने घर की औरतों को उस पर अमल करने से क्यों रोका है? नहीं है जवाब तुम्हारे पास। इसलिए मैं कहता हूं सबसे बड़ी अदालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत है। यहां बस इस अदालत से जो फैसला हो, तुम्हारे हक में हो हम मानते हैं, मेरे हक में हो तुम मान जाओ, क्योंकि कयामत के दिन तुम्हें भी अल्लाह को मुंह दिखाना है, हमें भी अल्लाह के सामने जाना है। उस दिन की बदनामी से बेहतर है, रुसवाई से बेहतर है कि हम लोग इस दुनिया के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे झुक जाए। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। एक एक वाकया, हक क्या है और सब्र क्या है। हक के अंदर एक बहुत लंबी तफसीर है। एक तो हक है हुकूक, अल्लाह का क्या हक है, बंदे का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, यतीम का क्या हक है, अल्लाह का और बंदों का हक है। और एक हक वो है जो हक बोला जाता है डंके की चोट पर। तो दोनों हुकूक यहां मुराद है, अल्लाह का हक अदा करो, बंदों के भी हुकूक अदा करो, और हक बात कहते रहो डंके की चोट पर। हक बात कहोगे तो परेशानियां आएंगी, सब्र भी करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे हमारे असलाफ हक बात से नहीं डरे, तुम भी नहीं डरो। हक बात क्या थी? इमाम मालिक का दौर देखो, अहमद इब्न हंबल का दौर देखो। अहमद इब्न हंबल के दौर में फितना उड़ता है, कुरान अल्लाह की मखलूक है या अल्लाह का कलाम। सारी दुनिया मानने लगी कि अल्लाह की मखलूक है। अहमद इब्न हंबल एक ऐसे शख्स थे जो कह रहे हैं कि अल कुरान कलामुल्लाह लैसा बिमखलूक, कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मखलूक नहीं। क्योंकि अगर अल्लाह की मखलूक मान लूंगा तो मखलूक तो फना होती है, इस कुरान को भी फना होना पड़ेगा, कुरान को भी फिर फना के घाट उतरना पड़ेगा, और कुरान फना नहीं होगा। इसलिए ये अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम भी गैर हादिस है, ये फना नहीं होगा, फना नहीं होगा। कोड़े मारे जा रहे हैं, अहमद इब्न हंबल के हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं और कोड़े लगाए जा रहे हैं। एक कोड़ा मारा, कुर्ता फट गया, दूसरा कोड़ा मारा, मेरे भाइयों खून का फव्वारा बहने लगा। 80 कोड़े लगाए गए, 80 कोड़े। सीरत अहमद इब्न हंबल में अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि लौ जुरिबतिल फीलू हरबत, अगर वो 80 कोड़े किसी हाथी को मारे जाते तो हाथी भी चीख उठता और भाग जाता। ऐसे कोड़े जो हाथी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहमद इब्न हंबल के जब 50 कोड़े पड़ चुके तो उनका कमर बंद टूट गया, इजार बंद। नजरें आसमान की तरफ डाली कि अल्लाह अगर मैं हक पर लड़ रहा हूं और तेरे रास्ते में अगर मैं हक बजाने हूं तो मेरी सतर की हिफाजत फरमा। अल्लाह मेरी शर्मगाह को गैरों के सामने खुलने से महफूज कर दे। अल्लाह मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत रख ले। अबुल कलाम आजाद ने लिखा कि कमर बंद टूट चुका था, इजार बंद टूट चुका था, लेकिन इसके बावजूद, इजार बंद टूटने के बावजूद पायजामे को हिम्मत न पड़ी कि वो नीचे सरक जाए। अल्लाह के लिए जो लड़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अल कुरान कलामुल्लाह, हक लैसा बिमखलूक, कुरान मखलूक। इमाम मालिक का हक देख लीजिए आप। बादशाह को एक लड़की पसंद आ गई, खूबसूरत औरत, दूसरे की बीवी थी वो। उसने मौलवियों को बुलाया, कहा कि कैसे ये मुझे चाहिए। उसके आदमी से कहा तलाक दो, उसने कहा मेरी बीवी है, इससे मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे तलाक दे दूं? कहा नहीं, आपको तलाक देना पड़ेगी। उसने कहा नहीं दूंगा। जबरदस्ती गुंडे लगाए बादशाह ने, तलवारें रखी उसके सर पे, जान से मारने की धमकी दी गई। बेचारा मजबूर हो गया, बादशाह के आगे कौन लड़े। उसने मजबूर होकर तलाक दे दी।
اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی، تب اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ اس نے عدت گزاری اور بادشاہ نے اس کی خوبصورت بیوی سے نکاح کر لیا۔ سارے مولوی اس کے خریدے ہوئے غلام تھے، ضمیر فروش مولوی تھے، چمچے تھے اس بادشاہ کے، ان سے فتویٰ بھی اس نے لے لیا، اور سارے کٹھ ملاؤں نے فتویٰ دے دیا کہ زبردستی دلوائی طلاق ہو گئی، بہرحال کسی بھی طریقے سے آپ نے دلوائی، بہرحال طلاق ہو گئی، اس نے دی ہے نا کہ ہاں طلاق ہو گئی۔ آج بھی دنیا میں ایک فرقہ ایک گروہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر زبردستی بھی کوئی آدمی طلاق دلوائے، دے اپنی بیوی کو طلاق دے، اور بیچارہ موت کے ڈر سے دے دے تو کہتے ہو جاتی ہے، آج بھی مانتے ہیں۔ نام نہیں لوں گا، حکمت کے ساتھ ہر چیز بیان کی جائے لیکن نام نہ لیا جائے، نام نہیں لوں گا، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ امام مالک کو پتا چلتا ہے، امام مالک نے مسجد کے منبر پر خطبہ دیا اور اسی خطبے میں یہ الفاظ بیان کیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ بادشاہ تو نے زبردستی جو اس آدمی کو مجبور کر کے طلاق دلوائی ہے وہ طلاق ہی نہیں ہے، تو زناکاری کر رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ گرفتار کر لیے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ پھر وہی ہوا جو ایک حق بولنے والے کے ساتھ ہوتا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ کتنا بڑا ہے، کون سی مصلحت اپنائی جائے، انہوں نے بھی ایک حدیث پڑھ دی تھی۔ ہمارے خیال سے ہماری بستیوں کی طرح شاید لوگ ہوتے تو کہہ دیتے کہ یہی ایک حدیث رہ گئی، حدیثوں کا تو خزانہ ہے، دوسری بات پیش کر دو، کیا ضرورت ہے اس حدیث کو پیش کرنے کی، چھوڑ دو، بادشاہ سے ٹکر آپ نہیں لے سکتے۔ امام مالک کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا منبر ہے، مسجد ہے، خطبہ دے رہے ہیں اور اسی خطبے میں یہ الفاظ پیش کر رہے ہیں، اور بادشاہ اسی خطبے میں جمعہ پڑھنے آیا ہے اسی مسجد میں، اور کہہ رہے ہیں بادشاہ سن لو، ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق نہیں ہوتی۔ لوگوں نے سوچ لیا کہ اب کیا حال ہوگا امام مالک کا، جمعہ پڑھایا، نماز پڑھائی، اریسٹ کر لیے گئے، پھر ایسے کوڑے برسائے گئے، ایسے کوڑے برسائے گئے کہ امام مالک کے دونوں ہاتھ شل پڑ گئے۔ نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ اٹھتا نہیں تھا بلکہ ہاتھ لٹکائے لٹکائے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی سعودیہ میں دیکھا ہوگا آپ نے حج کے موقع پر کہ بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ وہی اندھی عقیدت ہے۔ ان کو تو بادشاہ نے اتنا مارا تھا کہ وہ ہاتھ شل پڑ گئے، اٹھتے ہی نہیں تھے، اور جب ہاتھ اٹھے ہی نہیں تو ہاتھ چھوڑ گئی تو آدمی نماز پڑھے گا، جب اس کو جھکنے کی طاقت نہیں تو کرسی پر ہی تو نماز پڑھے گا، جب ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تو بیچارے کیسے باندھیں؟ لیکن یہ اندھی عقیدت ہے، ان کا مسئلہ نہ مانا جائے، وہ سینے پر نیت باندھنے کے قائل تھے، ان کا یہ مسئلہ چھوڑ کر اندھی عقیدت میں ہاتھ چھوڑنا ہی ہم نے گوارا کر لیا۔ میرے بھائیو، امام مالک کو اتنا مارا کہ ہاتھ شل پڑ گئے، ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ایک اونٹ کے اوپر ان کو الٹا لٹا دیا گیا، سر تو اس طرف ہے، پیر اس طرف ہے، اور اونٹ کی لگام وزیر پکڑے ہوئے ہیں، اور پورے مدینہ میں امام مالک کا چکر لگا رہا ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے، آئے مدینے والوں، بادشاہ کا کہنا نہ مانا، بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، بادشاہ کی حکمہ دولی کی ہے، بادشاہ کی نافرمانی کی ہے، بادشاہ سے منہ چلاتا ہے، اس لیے بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، یہ سزا دی ہے۔ دیکھ لو، بادشاہ کے خلاف جس کو بھی فتویٰ دینا وہ اپنا انجام سوچ لے کہ اس کا انجام یہی ہوگا۔ امام مالک نے بھی بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا ہے، بادشاہ نے اس کو یہ سزا دی ہے، اور امام مالک کہہ رہے ہیں اسی اونٹ کے اوپر ہاتھ شل ہیں، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھنے کی طاقت نہیں، سر لٹکا ہوا ہے اس طرف، اور چیخ چیخ کر کہتے جا رہے ہیں، آئے مدینے والوں، یہ بادشاہ کا چمچہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے بادشاہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، بادشاہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ سزا مجھے نہیں دی گئی ہے، یہ سزا مجھے جناب محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اس لیے کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ حدیث سنائی ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، اور آج بھی میں اس اونٹ پر الٹا لٹکا ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے قتل کا فرمان جاری ہو جائے، اب بھی میں یہی فتویٰ دوں گا جو حدیث رسول سے ثابت ہے کہ زبردستی دلوائی ہوئی طلاق طلاق ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بادشاہ زناکاری کر رہا ہے، بادشاہ اس غریب عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرو
اور حق بولا تو دیکھو پریشانیاں بھی آئی ہیں، اس پر صبر بھی کر رہے ہیں. صبر اور حق کو دونوں کو ایک ساتھ پیش کیا گیا. اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ آخری بات میں آپ کو بتا دوں. صبر ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی مارتا رہے اور ہم پڑتے رہے، یہ صبر ہے. صبر یہ نہیں ہے. اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے. جب آپ وہاں جائیں تو آپ سعودیہ میں ایک چیز پوچھنا، صبورہ پہاڑ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر آندھی آئی تھی تو دوسرے پہاڑوں سے مٹی اڑ رہی تھی، پتھر لڑک لڑک کے زمین پہ گر رہے تھے، اور ایک پہاڑ ایسا تھا کہ جو اپنی جگہ پر قائم تھا، اس کی نہ مٹی اڑ رہی ہے، نہ پتھر، نہ کنکری، کچھ نہیں، وہ اپنی حالت پہ ٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ سب پہاڑ ہیں، یہ سب پہاڑ ہیں، وَحَاذِهِ صبورہ، اور یہ صبورہ ہے. یعنی جس کی ایک کنکر، ایک اینٹ اور ایک کنکری بھی نہیں اڑ رہی ہے، وہ اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے آندھی کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، اس کو آپ نے کہا صبورہ. یعنی جو بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان کے موقع پر بھی اٹل رہے، ٹکا رہے، گرے نہیں، لڑکے نہیں، پھسلے نہیں، اور اس کا ایک کنکر بھی زمین پر نہ آنے پائے، اپنی اصلی حالت پر رہے، قائم رہے، اس کو کیا کہا؟ صبورہ. اسی صبورہ سے بنا ہے صبر، اسی صبورہ سے بنا ہے صبر. یعنی بڑی سے بڑی مصیبتیں اور آندھی اور طوفان ہمارے اوپر آئیں لیکن ہم کو ہمارے ایمان سے ٹس سے مس نہ کر سکیں، ہم اپنی اصلی حقیقت پر رہیں، ہم اصلی ایمان پر رہیں اور ہمیں وہ پھیر نہ سکیں. اسی کا نام صبر ہے. جیسے حضرت سمیہ، جیسے حضرت بلال. حضرت سمیہ کا پیچھے سے ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، پیر اس کے چیر دیے گئے ہیں، ابو جہل نے نیزہ لے رکھا ہے، عمار اور یاسر کو باندھ دیا ہے اور کہا کہ تو اس کا بیٹا ہے، تو اس کا شوہر ہے. اپنی بیوی اور اپنی ماں کے اس منظر کو دیکھو. ابو جہل کہتا ہے کہ اب بھی محمد کے رب پر ایمان لائیو چھوڑ دو. کہتی ہاشا وکلا، ہرگز نہیں. طبقات ابن سعد کے الفاظ ہے، اس نے نیزہ اٹھایا اور اس نیزے کو دوڑتا ہوا بھاگتے ہوئے آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں، اندام نہانی میں اس نیزے کو داخل کر دیتا ہے. میرے بھائیوں، سن لینا بہت آسان ہے، اور جب یہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑے تو بڑے بڑوں کے دل ہل جائیں گے، کلیجے کانپ جائیں گے. ہو سب ہم تو اپنے ایمان کو نہیں، ایک کرسچن لڑکی نے پیار کیا تو ہم اپنا اسلام بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کی اندھی محبت کے چکر میں. یقین نہ آئے تو جھارکھنڈ چلے جاؤ، یقین نہ آئے تو بہار کی بستی میں چلے جاؤ. میں ہندوستان کے چپے چپے میں جاتا رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں کہ کس طریقے سے عیسائی مشنریاں لڑکیوں کو پھینک پھینک کر عیسائی بنا رہی ہیں، مسلمان لڑکوں کو. اور جو لڑکی نے کامیاب ہو گئی پیار میں، وہ اس چکر میں رہتی ہے کہ میرے ساتھ شادی کرو گے عیسائی بنو گے. پھر وہ عیسائی نوکری بھی دے دیتے زندگی بھر کے لیے. آدمی کو 5-6 ہزار کا ہی تو سارا چاہیے آج کے اس دور میں. میرے بھائیوں، آج مسلمان لڑکے بہک رہے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں، وہ لڑکیوں کا جال پھینک رہے ہیں. ہم تو ایک خوبصورت لڑکی دیکھی، پیار کے جال میں پھنسے تو اسلام کی دین کی قربانی دے ڈالی، ورنہ میں یہ پڑا ہوا کوڑا اٹھا کر تیرے ہاتھ میں دے دیتی. کہا کہ کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی کوڑا ماروں گا، اونٹ بھاگیں گے، تیرے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. ابو جہل، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، کعبے کے رب کی قسم اتنی ہی دیر مجھے جنت میں داخل ہونے میں لگ رہی ہے. جلدی کر. ابو جہل کو غصہ آتا ہے، اس نے دونوں اونٹوں کو کوڑے مارے، دونوں اونٹ بھاگتے ہیں، ایک پورب کی طرف ایک پشچم کی طرف. سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن چہرہ بچ جاتا ہے، چہرہ بچ جاتا ہے، مسکراہٹ باقی ہے. ابو جہل پتھر اٹھا کر اپنے سر پہ مارنے لگا اور کہتا ہائے میری بربادی، ہائے میری نالائقی، ہائے میری کمبختی، سب کچھ چھینا لیکن سمیہ تو جیت گئی. مرتے وقت میں تیرے جسم سے، تیرے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکا. مر بھی رہی ہے تو مسکراتے ہوئے، گئی بھی ہے تو اچھا چہرہ لے کر اس دنیا کو چھوڑا ہے تو نے. عمار کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یاسر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہ درد بھرا منظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. آپ ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا دن ہے، آپ نے ایک ایک کا نام لے کر خطبہ دیا اور آپ نے اس خطبے میں فرمایا اے ابو بکر تم بھی ہو، عمر تم بھی ہو، عثمان تم بھی ہو، علی تم بھی ہو، سب سن لو. اے عمار تم بھی ہو، اے یاسر تم بھی ہو، سب سن لو. ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، اے علی تم بھی جنتی ہو، عمار تم بھی جنتی ہو، یاسر تم بھی جنتی ہو. فرق اتنا ہے، اے ابو بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان
तुम अकेले जन्नत में जाओगे, अली तुम अकेले जन्नत में जाओगे, आए अम्मार, आए यासिर, तुमने अपनी माँ और अपनी बीवी का ये मंजर अपनी आंखों से सामने देखा है, इस बिरू या आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्ना, आए आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान एक साथ जन्नत के अंदर जाएगा। ये है सब्र। बड़ी से बड़ी मुसीबत आई लेकिन हजरत सुमैया को उसके ईमान से पलट नहीं सकी, यही सब्र है। जो नौजवान लड़के कन्वर्ट हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तुम सब्र का पैमाना अपने हाथ में लिए रहना, और इंशाअल्लाह ये सब्र तुम्हारी नजात का जरिया बनेगा। परेशानियां आएंगी, अभी तो तुम्हारी परेशानियों का अलिफ शुरू हुआ है, ज़ेड तक तुम्हें पहुंचना है। अभी अलिफ शुरू हुआ है, ए शुरू हुआ है, तुम्हें ज़ेड तक पहुंचना है। अलिफ शुरू हुआ है, तुम्हें या तक पहुंचना है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तू हमसे इतना सख्त इम्तिहान न ले, और तू ले रहा है तो इस इम्तिहान में कामयाब होने की तौफीक भी तू ही अता फरमा, सब्र करने की तौफीक तू ही अता फरमा। मैंने 2 घंटे के इस प्रोग्राम में मेरे भाइयों चलते चलते ये बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। हक और सब्र, मैंने हुकूक को छोड़ दिया है, कभी सुन लेना, बड़ी दर्द भरी है दास्तां मेरी। मेरे भाइयों, कल मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने आएंगी। मेरी तबीयत भी आज कुछ नासाज है, फिर भी 2 घंटा हो गया है। एक वक्त की अहमियत भी होती है। इस 2 घंटे के अंदर जो कुछ भी हमने आपके सामने रखा है, इस दुआ के साथ मैं खत्म करूंगा अपनी बात को कि बारे अल्लाह कहने वाले को भी और सुनने वालों को सबको अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, ईमान हमारे अंदर पैदा फरमा दे, अमल स्वाले हमारे अंदर पैदा फरमा, हक कहने की तौफीक अता फरमा, और हक को हिकमत के साथ पेश करने की तौफीक अता फरमा, और उस हक के रास्ते में जो परेशानियां आए अल्लाह आलमीन उन परेशानियों में हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। जो बीमार है उनको शिफाए कामला और आजिला अता फरमा। जो तेरी रहमत को जा चुके हैं अल्लाह आलमीन उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके गुनाहों को माफ फरमा दे। हमको जब तक जिंदा रख इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।